تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نیکی کرنے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے۔ ان نیک لوگوں کی صفات یہ ہیں: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کتنے ہوئے؟ 5 صفات۔ اور ان 5 صفات پہ اللہ جل شانہ نے جو سند دی وہ کیا ہیں؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہیں کہ بے شک وہی معبود ہیں، اور فرشتے بھی اور انصاف کے ساتھ علم پہ قائم رہنے والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہ 5 صفات ہیں نیک لوگوں کی۔ پہلے تو ہم نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی صفت الصابرین، صبر کہتے ہیں شریعت پہ جمنا، اللہ کے حکم پہ جمنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں صبر بولا جاتا ہے، تکلیف آئے، دکھ آئے، بیماری آئے تو صبر صبر صبر، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ آدمی پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم پورا کر رہے ہیں، اس پر اگر آزمائش آئے، حالات آئیں تو صبر کہتے ہیں۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا فصبر جمیل، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر سفر میں، علم سیکھنے میں، شریعت پہ چلنے میں اگر حالات آئے، تکلیف آئی تو اس کا سوال اور شکایت زبان پر بھی نہیں آئے گی اور دل میں بھی نہیں آئے گی۔ پہلی صفت کہ شریعت کے حکم پر جمع رہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، کیا کہے گی؟ وہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہے گی؟ والصادقین، اور جس کلمے کا زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ زبان سے نہیں، ان کے دل بھی ان لفظوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک تو آدمی منہ سے کہے لیکن دل میں اس کا یقین نہ ہو تو وہ بات جو ہے ذرا یقین والی اور پائیدار نہیں ہوتی۔ آدمی محسوس بھی کر لیتا ہے کہ من رکھے لاچے ہیں، سمجھ بھی جاتا ہے کہ من رکھے لاچے ہیں۔ والصادقین، ان کی زبانوں کی تصدیق اور دل کی تصدیق دونوں سچی ہوتی ہیں، اور سچائی پر خود بھی قائم رہتے ہیں، سچائی کی دوسروں کو بات بھی بتاتے ہیں۔ والقانتین، اور شریعت پر چلنے میں، اللہ کا حکم ماننے میں اگر نفس، شیطان یا دنیا کی رسم و رواج اگر اسے روکیں تو کہا کہ نہیں، وہ فرما بردار ہو کے قانتین، اللہ کی بات ماننے کے لیے اپنے گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ قانتین مانے فرما برداری میں اگر نفس شیطان اور دنیا کے انسان، نفس شیطان اور دنیا کے انسان، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 مرتبہ پناہ مانگی گئی اللہ کی، کتنی بڑی چیز ہوگی
جس کے بارے میں پناہ مانگی جا رہی ہے، اس سے پہلے اللہ جل شانہ بندوں سے 3 قسمیں کھلوا رہے ہیں، جو 3 قسمیں اللہ نے کھائی کہ قل، اے نبی آپ کہو، اعوذ برب الناس، میں انسانوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے مالک سے پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس، انسانوں کے معبود سے پناہ مانگتا ہوں۔ رب تربیت، بچپن کی ضرورت ہے، بچپن کے شیطانی اثرات، پھر ملک الناس جوانی کے حالات، الہ الناس بڑھاپے میں جب کوئی سہارا نہ رہے تو اللہ سہارا، آسان جو اللہ ہے کہتے ہیں نا بڑھاپے میں۔ تینوں چیزیں انسان کے تینوں دور کی قسم، تینوں صفات لا کر کھائی گئی، اس کے بعد کون سی چیز سے پناہ مانگی جا رہی؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے ہیں۔ کون ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے خناس بھی کہا، یوسوس فی صدور الناس بھی کہا، اس کے بعد پہلے خناس پھر یوسوس فی صدور الناس، اس کے بعد کہا کہ وسوسے ڈالنے والا شیطان اور نفسی نہیں ہے، ایک اور مخلوق بھی ہے جس کا تصور ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہو سکتا تو یہ ایسا کر بھی سکے۔ وہ کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، 2 مخلوق ہیں، نفس اور شیطان کے علاوہ بھی 2 مخلوق ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ پہلے ہم نیت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ من الجنت، جنات یعنی شیاطین، والناس، یہ ناس کون ہے؟ ناس انسان ہے۔ ناس کب یہ گمراہی پہ چلتا ہے؟ قرآن پاک میں 3 ارشاد ہیں، ایک جگہ ہیں من اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، دوسرا ہے انا وجدنا علیہ آباءنا، ایک جگہ انا الفینا علیہ آباءنا، اور تیسرا ہے وما ابرئ نفسی۔ تو یہ تینوں قسم کے راستے جو ہیں جب انسان ان پہ چلتا ہے بغیر دلیل کے، شرعی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی صحابہ کا کوئی عمل نہیں ہے، تابعین کا کوئی عمل نہیں ہے، اپنے من سے کوئی طریقہ اختیار کر لیا، تو اللہ فرماتے یوسوس فی صدور الناس، انسان بھی انسانوں کو بھٹکاتے ہیں، انسان بھی انسانوں کو بھٹکاتے ہیں۔ اس لیے والقانتین، اللہ کے حکموں پر ایسے فرما بردار رہتے ہیں کہ نفس، شیطان اور انسان تینوں کے اتباع سے بچ کر اللہ کے اتباع کرتے ہیں۔ والقانتین والمنفقین، اور جن جگہوں میں خرچ کرنا چاہیے اللہ کا دیا ہوا ان بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے میں احادیث میں دونوں طرح کے خرچ موجود ہیں، ایک طرف عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا رہے ہیں، حضور پوچھ رہے ہیں کیا لائے، تو پتہ چلا کہ جو دیا گیا اس کا اعلان کرنا اگر دوسروں کے لیے بہتر ہے تو یہ بھی سنت موجود ہے، اور اگر چھپا کر دینا ہے تو حضور علیہ السلام کسی کو مٹھی میں چھپا کر مٹھی میں دے رہے ہیں، دونوں طرح کے موجود ہیں۔ جیسا آدمی کا دل، اگر دل یہ گوارا کرتا ہے کہ چلو دے دیا تو کیا حرج ہے، مجھے دیکھ کر انشاءاللہ دوسروں کو توفیق ہوگی، تو وہ آدمی خوشی سے علی اعلان خرچ کرے کسی پہ، اور جس کا دل کمزور ہو اس کو چاہیے کہ ذرا بچے اپنے آپ کو، ورنہ شیطان شکار نہ بنا لے۔ والمنفقین، 5ویں صفت، والمستغفرین بالاسحار، نیکیاں کتنی، 4 صفت کی نیکیاں، صابرین جمنے والے، صادقین زبان اور دل سے اس پہ سچی گواہی دینے والے بھی، سچ کا ساتھ بھی دینے والے، والقانتین فرما برداری ایسی کہ نفس بھی بیچ میں نہیں آتا، شیطان بھی اسے آڑ نہیں بنتا، انسان بھی اس کو روک نہیں سکتے حق بات سے، ایسی نیکیاں۔ پھر منفقین، بدنی بھی نیکیاں، دل کی نیکیاں، مال خرچ کرنے کی بھی نیکیاں، پھر بھی کیا چیز ہے؟ مستغفرین بالاسحار، کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ مانگتے ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، رات کا آخری، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ کیا سحر کا وقت ہو گیا، یعنی صبح صادق کا وقت ہونے کو قریب ہے؟ تو کہا کہ ہاں حضرت ہو گیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو صبح کو سحر کے وقت میں استغفار و توبہ کرتے ہیں تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اے رب مجھے معاف کر دے۔ تابعین سے اور صحابہ سے یہ عمل منقول ہے حدیث کی کتابوں میں، بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا آخری حصہ اللہ جل شانہ اس وقت میں کی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو صفات ہیں جن کے اندر یہ چاروں صفات اعلیٰ قسم کے فرسٹ کوالٹی کی پائے جاتے ہیں، جسمانی عمل بھی، روحانی عمل بھی، مال والا عمل بھی، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن کے اعمال پائیدار تھے پھر بھی بالاسحار ہم یستغفرون تھے، یعنی آخر پہر میں اٹھ کے استغفار کرتے تھے، امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس لیے نازل کیا کہ امت اگر اس پہ قائم رہے گی تو رات کے کیے ہوئے گناہ بھی اور دن والی غفلت بھی، دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی مستغفرین بالاسحار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صبر و صداقت و قناعت منفقین فی الدین کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ